السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی خطبہ میں معزز و محتشم سامعین کرام نے سورۃ لیل کی چند آیات سماعت فرمائی ہیں۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے قرآن مجید کی ان آیات کے بارے میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی۔ بالترتیب آیات کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 24 ہے، پارہ نمبر بھی 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ ذات جو سچ لے کے تشریف آئے اور سچے لوگوں نے ان کی تصدیق کی۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب تفسیر کبیر میں جس کو تفسیر فخر الرازی بھی کہتے ہیں، اس میں اس آیت کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ تو اس آیت کا سب سے پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر 10واں سپارے میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ دو کا دوسرا اپنے صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو ان میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تیسری آیت ہے سورہ آل عمران کی 159۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نرم دل بنایا۔ اگر آپ سخت مزاج والے ہوتے، تند روح ہوتے، غصے والے، تو یہ جتنے ارد گرد آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پریشان ہو جاتے۔ آپ کی نرم دلی نے ان کو خوش رکھا ہوا، تو آپ کیا کریں؟ فاعف عنہم، ان میں سے اگر کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو معاف فرما دیا کر، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی بخشش طلب کریں، وشاورہم فی الامر، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ اپنے معاملات میں تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے۔ فرماتے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے یہ فرمایا اسلام کے جس معاملے میں تم دونوں مشورہ کرو اور تم دونوں کی ایک رائے ہو جائے تو فرمایا میں اللہ کا نبی تمہارے اس مشورے کے خلاف نہیں کروں گا۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دونوں کسی مسئلہ میں متفق ہو جائیں اور مجھے مشورہ دیں کہ یہ ایسے ہے تو فرمایا میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا وہ مشورہ قبول کیا جائے گا۔ تو فرمایا وشاورہم فی الامر، معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت کریں۔ یہ تعلیم امت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعلیم امت۔ جس ادارے میں، جس انسٹیٹیوٹ میں، جس گھر میں، جس علاقے، شہر اور ملک میں مشاورت ہوتی ہے معاملات میں، وہاں اچھے نتائج نکلتے، اس لیے کہ مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل اور عقل سلیم والے تھے۔ آپ کسی سے بھی مشورہ نہ کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہر معاملے سے آپ کو آگاہ فرماتا رہا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں سے مشورہ کریں۔ بحیثیت لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تاکہ جو بھی لیڈر ہو وہ اپنے آپ کو سپریم نہ سمجھے، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا، میں سب سے بڑا عقل مند ہوں۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ جو سب سے بڑے عقل مند تھے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے فرمایا محبوب ان سے مشورہ کیا کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف مشورہ کرتے بلکہ مشورہ مانتے بھی۔ غزوہ خندق کا جو معاملہ ہے، مسلمان مختلف مشورے دے رہے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا حضور میں مختلف جگہوں سے ہو کے آیا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ خندق کھودی جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی، مشورہ مان لی۔ چھوٹوں کو اس لیے ڈیگریڈ کر دینا، یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا، یہ اس کی صلاحیتوں کو برباد کر دینا۔ چھوٹوں سے مشورہ لینا چاہیے، چھوٹوں سے مشورہ لینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ 8-9 سال کا جو بچہ ہوتا تھا، جو مسائل نماز سے باخبر ہوتا تھا، اس کو پہلی صف میں کھڑا کرتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے کہ کل اس نے قوم کا لیڈر اور سربراہ بننا ہے، تو اگر آج اس کو نکال دیں گے تو کیا بنے گا؟ اپنے چھوٹوں کو اعتماد بخشنا چاہیے، ان کو اظہار خیال کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ وہی دیتے ہیں جو باپ علم والے، فہم و فراست والے ہوتے ہیں۔ اس مشورے کا مطلب یہ نہیں ان کو دوست بنا لو، اس کا یہ مطلب نہیں، باپ ہی بن کے رہو لیکن ان سے مشورہ لے لیا کرو۔ یہ سنت ہے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملہ میں آپ پھر فیصلہ فرما لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا ممد و معاون ہوگا۔ چوتھی آیت ہے سورۃ الرحمن کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو قیامت والے دن 2 جنتیں عطا فرماؤں گا، ان کو 2 جنتیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت مبارک سب سے پہلے جب اس کا نزول ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہوا، کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کاش میں کوئی سبزہ ہوتا اور مجھے کوئی جانور کھا جاتا اور مجھے اللہ کے سامنے حاضر نہ ہونا پڑتا۔ نیک، تقوی والے، فہم و فراست والے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے کہ اس کے سامنے کھڑے ہونے سے حساب و کتاب کے لیے خوف محسوس کرتے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد سورۃ اللیل، یہ جو میں نے ابھی سورت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، 2 بندوں کا ذکر ہے اس میں۔ یہ سورہ مبارکہ 2 کے لیے نازل ہوئی، ایک شقی کے لیے اور ایک متقی کے لیے۔ شقی کون ہے؟ امیہ بن خلف، اور سعید کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور معاملہ کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف جو ہے یہ زمین کے اوپر پتھر چن کے ان کو دوپہر کی دھوپ میں تپا کے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاتا ہے اور اس کے اوپر لٹا دیتا ہے، اور پھر آپ کے سینے پہ گرم پتھر رکھتا ہے اور کہتا ہے کلمہ چھوڑو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مار ہی دے گا نا، لیکن کلمہ میری زبان سے بند نہیں ہو، احد احد کی پکار آپ کی زبان سے جاری رہتی۔ تو اس کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو وہ جس نے عطا کیا اور پرہیزگاری کی، صدیق اکبر، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب سے اچھی بات کو سچ مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو فرمایا ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور فرمایا جس نے بخل کیا اور جو بے پرواہ بنا،
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے جھوٹی بات کو پسند کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کے لیے ان قریب دشواری آنے والی ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، فرمایا اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آنے والا۔ یہ امیہ بن خلف کا ذکر ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، فرمایا ہدایت اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتا ہے ہدایت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں جہاں کا مالک اللہ ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فرماتا ہے تمہیں ڈراتا ہے دوزخ کی آگ سے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، کہ اس میں صرف بدبخت جائے گا۔ کون سا بدبخت؟ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور فرمایا جہنم سے دور ہوگا جو متقی ہوگا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنے مال کو خوب صاف ستھرا کر کے رکھتا۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مال غریبوں کو آزاد کرانے کے لیے، اور امیہ بن خلف گندگی اور ناپاکی کو پسند کرنے والا۔ تو یہ آیت بھی، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، یہ ساری آیات امیہ بن خلف کے خلاف اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل۔ اللہ اکبر۔ پھر 5ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک وصف بیان کیا، یہ اسی صورت کے اندر ہے، آیت نمبر 17 میں، سورۃ اللیل آیت نمبر 17۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، یہ متقیوں کا جو امام ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اتقا۔ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ کیا ہے؟ اس میں تفضیل، یعنی جتنے فضیلت والے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر یہ فضیلت والا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، جس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا۔ فرمایا کائنات کے سارے متقیوں سے بڑھ کر متقی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، فرمایا ان قریب وہ جو متقیوں کا سربراہ ہے، سردار ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، وہ جہنم سے کوسوں دور ہوگا۔ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 43، پارہ نمبر 22، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور وہی ذات ہے جو درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکال دیے جائیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت انس کی روایت نقل کرتے کہتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا کریم، اللہ تو آپ پہ درود بھیج دیتا ہے، اللہ تو آپ پہ، سنیں بات حضرت ابوبکر صدیق کی گفتگو سنیں، کہتے ہیں حضور اللہ تو آپ پہ درود بھیج دیتا ہے، تو ہم کدھر غریب جائیں، ہم غریب کدھر جائیں؟ تو فرمایا پوری آیت سنو، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، فرمایا میرے پہ درود بھیجتا ہے، تم پہ رحم بھیجتا ہے، رحم فرماتا ہے، شفقت کرتا۔ اس آیت کا مصداق بالمؤمنین رحیمہ کے ایمان والوں پر رحم کرتا ہے، سب سے پہلا مصداق سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 4، 28واں پارہ، ان اللہ ہوا مولا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور صالح ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں المراد بہی، فرمایا ان صالحین سے مراد سیدنا صدیق اکبر اور عمر بن خطاب ہیں، کہ یہ بھی تمہارے مددگار ہیں، یہ بھی تمہارے نیک لوگ بھی مددگار ہیں، لیکن یہ تو اب آئے ہیں، لیکن قرآن نیک لوگوں کے بارے میں تو 1400 سال پہلے اترا۔ ان کے دور میں سب سے نیک اور صالح حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب ہے۔ آیت نمبر 9، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَنَزَّلْنَا
وہ نہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ فرمایا اسلام سے پہلے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ اور بغض تھا، ایک دوسرے کے لیے کینہ اور بغض۔ تو فرمایا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم نے غل اخواناً تمہارے بھائیوں کے لیے جو بغض تھا اس کو نکال دیا۔ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسین کے بیٹے علی بن حسین، یہ تینوں شخصیات اس بات کی راویہ ہیں کہ کائنات میں جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد سب سے پہلے ان غلاظتوں سے پاک کیا وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ ان کے دل کو ہر شے سے پاک کر دیا اور تیار کر دیا ایمان والوں کے لیے کریم اور رحیم اور شفیق اور دوست بنا کر ان کو تیار کر دیا۔ اس کینے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کینے ہے نا ہمارے مومنوں کے درمیان میں، ایک تو ہمارے مومنوں کے درمیان میں کینہ ہے، یار یہ اگے نہیں ودنا چاہیے۔ اس کینے سے کیا مراد؟ فرمایا اس کینے سے مراد خاندانی تفاضل ہے، خاندانی فضیلت۔ فلاں قبیلہ کہتا تھا کہ میں افضل ہوں، فلاں کہتا تھا کہ میں افضل ہوں، فلاں کہتا تھا کہ میں افضل ہوں۔ تو جب ایمان آ گیا تو جو افضل ایک دوسرے کو کہتے تھے ان میں سے سیدنا صدیق اکبر یہ کہتے تھے کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا۔ یہ بھائی نکال دی بات، وہ کدھر گئی افضلیت والی بات، وہ کدھر گئی بات کہ ہم افضل ہیں، وہ کدھر گئی یہ بات کہ ہم شان والے ہیں۔ فرمایا اس کو ہم نے باہر نکال دیا اور عروج اور کمال دیا، تو جو جو عروج کی طرف جاتے گئے تو نرمی آتی چلی۔ میں نے ایک دو جمعے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ کیونکہ ریلیونٹ ہے نا بات سے بات۔ 92 پہ پروگرام ہوا تو کرما والوں کے ایک مرید تھے ڈاکٹر محی الدین، ڈاکٹر غلام محی الدین، ان کا میرے ساتھ ہی پروگرام تھا، یعنی اس پروگرام میں ہم دونوں شامل تھے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ اس دن پروگرام تھا، تو کہنے لگے کہ نہیں، بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ پہ پروگرام تھا، وہ کہنے لگے اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو جتنا نرم ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ پھل لگے گا، جو جتنا نرم ہوگا۔ پھر مثال سمجھائی، کہا کہ درخت کا تنا اکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اوپر جا کے تو پھل تھوڑا سا لگتا، پھل تھوڑا سا لگتا، اور پھل جتنا ہوتا ہے اس کے مناسب کوئی 60% پھل ہوتا ہے اور 40% گٹلی ہوتی۔ جو نیچے آتے جاؤ نیچے آتے جاؤ نیچے آ جاؤ تو پھل زیادہ ہوتے ہیں، گٹلی کم ہوتی جاتی، اور جو پھل زمین پہ پڑا ہوا ہے، تربوز، خربوزہ، آلو، یہ ساز و سامان زمین پہ پڑا ہوا ہے، ان کے اندر بیج تھوڑا ہوتا ہے پھل زیادہ ہوتا ہے، بیج تھوڑا ہوتا ہے پھل زیادہ ہوتا ہے۔ اور کہا جو اتنے فنا کے درجے میں چلے جاتے ہیں کہ زمین ہی میں گھس جاتے ہیں، تو فرمایا ان کی گٹلیاں ختم ہو جاتی ہیں، صرف پھل ہی پھل رہ جاتا۔ جیسے مولی اور گاجر زمین کے اندر ہے تو پھل ہی پھل ہے، گاجر اور مولی، اس کے اندر گٹلی کوئی نہیں ہوتی۔ اور کہا جو اکڑتا ہے، جو اوپر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اپنا بوجھ بھی آپ پہ چک، اپنا بوجھ بھی خود ہی اٹھا، اور جو زمین کے قریب ہو جاتا ہے زمین کہتی ہے تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے میں جو موجود ہوں، تو اس کو بوجھ بھی نہیں اٹھانے دیا جاتا، اس کا بوجھ بھی خود ہی اٹھایا جاتا ہے۔ تو کہا اسی طرح جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ جھکتا چلا جاتا، اتنا ہی وہ جھکتا چلا جاتا۔ تو یہ مراد تھا تفاخر، وہ والا جو کینہ وہ نہیں ہے، وہ کینہ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر ان کینوں سے پاک ہیں۔ آپ کے اندر دنیا میں وہ صفات اللہ نے بھری ہوئی تھی جو نیکوں کے اندر جنت میں داخل فرمائے۔ جنت میں کینہ نہیں ہوگا، جنت میں کینہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہاں ایک دفعہ روایت سنائی تھی، میں نے اس کے بعد پھر اس کو پڑھا، تو پھر میں اب آج میرے پاس موقع ہے میں اس کی تصحیح کر دیتا ہوں۔ پہلے
یہ شاید میرے مطالعہ میں جو بات تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ جب کوئی بندہ ملاقات کرنا چاہے گا نا، ملاقات کرنا چاہے گا جنت میں اوپر والے اور نیچے والوں کے ساتھ، تو نیچے والے جو کم درجے والے ہیں ان کو اوپر بھیج دیا جائے گا، ان کو اوپر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو اوپر نہیں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ جب یہ اوپر جائے گا، جب یہ تو جو انعام و اکرام اوپر والوں کو ملے ہیں اس کے دل میں حسرت نہ پیدا ہو، تو اس اوپر والے کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو نیچے جا، تو اس سے کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ نیچے اترے گا تو وہ کیونکہ اس کے مقام اور مرتبے سے باخبر ہوگا اور اس کے دل میں اس کے لیے تجسس بھی پیدا کوئی نہیں ہوگا، کوئی کینہ اور بغض بھی نہیں آئے گا، اور یہ اوپر جائے گا نہیں، اس کو اس کی شے نظر آئے گی نہیں، تو یہ کیا کرے گا وہاں جا کے؟ تو کہا اس کو نیچے اتارا جائے گا کہ جا تیرے فلاں بندے کے ساتھ تیری ملاقات ہے، وہ ملنے کا ارادہ ہے، جا تو اس سے جا کے مل کے آ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تفاضل ختم کر دیا کہ جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل۔ لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہوتے تھے شاہ محمود، نہیں وہ جو پیپل پارٹی کی ہیں، کیا نام ہے ان کا، یوسف رضا گیلانی، وہ کہتے تھے آپ کو پتہ نہیں میرے ساتھ بات کر رہے ہو، میں غوث پاک کا بیٹا ہوں۔ میں کس کا بیٹا ہوں؟ غوث پاک کا بیٹا ہوں۔ میں کس کا بیٹا ہوں؟ غوث پاک۔ تو غوث پاک دا پتر ہونا بڑا کمال ہے۔ اے دیکھو، اے تن بابا بلے شاہ سنانا میں، اور یہ قدرتاً میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں لوگ قبر دا کرسن چارہ، لوگ قبر دا کرسن چارہ، لحد بنان ڈھیرا ہو، چٹکی بر مٹی پاسن کرسن ڈھیر اچیڑا ہو، دے درودوں گر نو ونجن، دعاواں کر کے پھر کاٹ پنجن، کوکن شیرا شیرا ہو، کہ بڑا وڈا آدمی سی، اسی دفنا آئے ہیں، بڑا وڈا آدمی سی، وچ درگاہاں عملہ باجو باہو ہوگ نبیڑا ہو۔ فرمایا جب قبر میں دفن کر دیا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا تو کس کا پتر ہے، یہ دیکھا جائے گا تو قبر میں لے کے کیا آیا، قبر میں لے کے کیا آیا، تیرے پاس ہے کیا جو تو قبر میں لے کے آیا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا تو کس کا بیٹا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا تو کیڑا وڈا پیر ہے، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ تو قبر میں لے کے کیا آیا۔ اس لیے یہ دھیان رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے میں فلانے دا پتر ہوں تو میں فلانے دا پتر ہوں۔ آپ اگر بڑوں کے بیٹے ہو تو لوگوں کو حیا خود ہی ہوتی ہے، لیکن آپ کام ویسے کریں جیسے بڑے کام کرتے تھے، کام ویسے کریں جیسے بڑے کام کرتے تھے۔ یہ نہ کہیں کہ جناب میں اینجتے میں اینجتے میں اینج کچھ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکات شریف میں کتاب الایمان میں، آپ نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دیتا، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لا سکتا۔ اگر لا سکتا ہے تو بتاؤ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہوگا؟ نبی کا بیٹا ہے، کدھر ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے راہ چھوڑ دی، وہ اس نے راہ چھوڑ دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پھر سورۃ الاحقاف 15 اور 16 آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اس کا خلاصہ میں سنا دوں گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا ہم نے انسان کو وصیت فرمائی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، شروع سے لے کے پانی کے قطرے سے لے کے پیدا ہونے تک تیری ماں باپ نے تجھے پالا ہے، اور پھر تجھے کھانا کھلایا اور دودھ پلایا اور سارا کچھ کیا، اب تو 40 سال کا جوان ہو گیا، تو میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنا بھی شکریہ ادا کر۔ کہا یہ آیت بھی حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نازل ہوئی، کب؟ جب حضور نے کلمہ طیبہ کا اعلان کیا اور حضرت ابوبکر صدیق مومن ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں میرا صحابی بنا دیا، اس نے تمہیں میرا صحابی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت میں نکال لیتا ہوں
تاکہ میں اس کا ریلیونٹ مضمون بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کیسے ثابت کر رہی ہے۔ آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تجھے یہ کہیں کہ میرا شریک ٹھہرا، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور تجھے اس چیز کی خبر نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھی طرح کام کرنا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ پہ چلنا ہے جو میری طرف جھکا ہوا ہے۔ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس کا سب سے پہلا مصداق صدیق اکبر ہے۔ باپ کافر اور وہ شرک کی دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت کو نہیں مانتے، ایک دن غصے میں آگے الجھ پڑے، اپنے ابا کے ساتھ بپھر پڑے، تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہوا اس کا، اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ پھر تا زندگی ادب سے چلتے رہے، ان کے حقوق کی رعایت کرتے رہے، لیکن فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ تو یہ آیت بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل۔ پھر سورۃ نور آیت نمبر 22، یہ بڑا ایک تفصیلی اور لمبا سا معاملہ ہے، میں مختصر کر کے اس کو عرض کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی منافقین نے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے، کچھ مخلص ایمان والے بھی بیچ میں آ گئے، وہ بھی بات ساتھ مل گئے، اور یہ اصل میں چیکنگ ہی تھی کہ کون کتنے پانی میں، تو جو بیچارے ابھی کناروں پہ چل رہے تھے وہ پکڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالہ زاد مستح، وہ بھی پکڑا گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے نان و نفقہ بند کر دیا، 40 دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے آیات برات نازل فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 18 آیتیں نازل کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سب کو بلا کے 80 درے لگوائے جنہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی۔ بات ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو میں تمہیں بخش دوں؟ آپ میں سے کوئی پسند کرتا ہے اللہ ہمیں بخش دے؟ لگتا تو نہیں، بڑا ہولا جا کیا تسی کر دو نا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو ہم بھی پھر اپنے گناہ گار کو معاف کر دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے ہمیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہ گار کو، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا مستے کو معاف نہیں کیا؟ یہ آیت اللہ نے آپ کے لیے اتاری ہے۔ مستے کو نان و نفقہ دیتے تھے آپ، کس کے لیے دیتے تھے؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا اب اللہ کی رضا نہیں چاہیے؟ کہا حضور چاہیے۔ فرمایا اس کا نفقہ جاری کرو، اور جو 40 دن تم نے نہیں دیا وہ بھی والا ادا کرو۔ تو فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ اپنی راہ میں مال دینے کے لیے خود براہ راست قرآن میں صدیق اکبر سے خطاب کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اوصاف حمیدہ، افمن هو قائنۃ آناء اللیل ساجدا وقائما، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو رات کی گھڑیاں سجدوں اور قیاموں میں گزارتا ہے آخرت کے ڈر سے، اس کو یہ خوشخبری سنا دے کہ وہ ہمارے فرما برداروں میں سے ہے، نافرمانوں جیسا نہیں ہے۔ اور فرمایا جو ہماری یاد میں ہمارے خوف میں راتیں جاگ کر گزارے، جس کو سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں شدائی لگا ہوا ہے، راتی ہمیں جاگی جانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، یہ عقل والوں کی بات ہے، راتوں کو جاگنا عقل والوں کی بات، راتوں کو جاگنا عقل والوں کی بات۔ جو رات کو سو جاتا ہے ختم، رات کو جاگنا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا کام۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں
الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کہتے ہیں میرے ابا جی ساری رات عبادت کرتے تھے۔ کب؟ کہا جب وہ نبینا ہو چکے تھے۔ ایتھے ایک بیوقوف رہندا، وہ کہندا صحابہ تے ساری رات ستے رہندے سن، تو جاگنا سے ساری رات، تو ویکھدا رہنا سے کہ کیڑا صحابی ستا ہے کیڑا نہیں ستا۔ بیٹا کہہ رہا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا، آیت میں نے پڑھ دی ہے سورہ آل عمران کی، اس کی تفسیر میں جا کے دیکھ لو۔ فرمایا میرے ابا جی ساری رات عبادت کرتے تھے کھڑے ہو کے، جب نبینا ہو گئے تب بھی، اور بیٹے کو کہتے تھے ساری کا وقت گزرنے نہیں دینا، مجھے بتا دینا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا میرے بندوں کی شان یہ ہے ساری رات عبادت کرتے ہیں اور ساری کے وقت اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ گناہ معاف کر دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی۔ پہلا ایک دور تھا لوگ برائی سے روکتے تھے لوگ، اب دور آ گیا لوگ نیکی سے روکتے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ساری رات قرآن پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، رات جاگنا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ بھئی دیکھو وہ رات جاگ کے کر کیا رہا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، حدیث ہی تو پڑھ رہا ہے، کب اسلام نے منع کیا تم ساری رات نہ جاگو؟ جنہوں نے اپنی راتوں کو عبادتوں و سجدوں سے سجایا ہے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سورۃ فرقان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا، فرمایا سنو جو میرے بندے ہیں، نفس کے پیسے کے پجاری دنیا دار دین دشمن نہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن۔ کون ہیں؟ عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں۔ آیت نمبر 64 سورہ فرقان 25 نمبر سورت پارہ نمبر 19، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ ساری رات سجدوں اور قیاموں میں گزار دیتے۔ تو اگر ساری رات جاگنا جائز ہی نہیں تھی اللہ نے کیوں لکھی ہونا تھا؟ بس فرمایا میرا بندہ ساری رات سجدے میں گزار دیتا ہے، قیام میں گزار دیتا ہے۔ اور ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء للعالمین، وہ فرمایا کرتی تھی کہ یا اللہ رات تھوڑی لمبی کر دے، میرا تو ایک بھی سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی بندہ نہیں نظر آیا رات جاگنے والا؟ تو کہتا ہے رات جاگنا یہ آج کے لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ راتیں بتاتے ہیں اپنے رب کے ہاں سجدوں اور قیاموں میں، سجدوں اور قیاموں میں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال دن اور رات میں، چھپے اور ظاہر ہو کر، اور ان کو اپنے رب کی بارگاہ سے کسی قسم کا کوئی غم اور اندیشہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نہیں علامہ محمود آلوسی روح المعانی میں بیان کرتے، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ والی آیت سنی، اس دن آپ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ کتنے ہزار؟ 40,000 درہم تھے۔ آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر 10 صبح میں، 10 رات میں، 10 چھپا کر اور 10 لوگوں کی مجلس کے اندر جا کر 40,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آیت اتری۔ اس آیت کا پہلا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے وہی ہیں جو اس کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ کون ہیں؟ علماء۔ اس کا مصداق سب سے پہلا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اس کے لیے میں نے وہ پہلے آپ کو سنایا کہ آپ کیا کرتے تھے، کہتے تھے میں کاش ایک درخت کا پتا ہوتا، کوئی جانور کھا جاتا تو مجھے اللہ کے سامنے نہ جانا پڑتا۔ تو ڈر اور خوف ہے نا، اور جو دلیر ہے کہتے ہیں ویکھ لیں گے۔
اور جس دن آئے گی نا ویکھ لیں گے. یہ دلیری والے لفظ بے خوفی کیے. ہمارے صوفیاء بزرگوں نے یہ کہا عدل کریں تے تھڑ تھڑ کھمن اچیاں شانہ والے. جب وہ عدل پہ آ گیا نا تو پھر بچنا کسی کا کچھ نہیں ہے. اس ماہ کا ماہنامہ سیدھا راستہ جو آ رہا ہے اس میں تفسیر یوسفی میں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ ایک بندے نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اعمال نہیں جنت میں لے کے جائیں گے، اس کا فضل لے کے جائے گا. اس کا تو میں حضور آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی اس کے فضل سے جائیں گے؟ تو فرمایا ہاں میں بھی اس کے فضل سے جاؤں گا. یہ تعلیم امت ہے. وغیرہ یہ جنت، یہ زمین، یہ آسمان اللہ نے سارے ہمارے حبیب کو عطا فرمائے، جس کو چاہتے جتنا مرضی نواز دیتے. لیکن اس کے باوجود یہ سمجھا دیا کہ جنت اس کے فضل سے. یہ اعمال کی نیکی، یہ تقوی، یہ راتوں کا جاگنا، یہ دن کی عبادت کرنا، یہ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے. لیکن جنت کا ملنا اس کے فضل کے اوپر ہے. وہ فضل فرمائے گا تو جنت عطا فرمائے گا. اور وہ فضل کب فرمائے گا؟ جب بندہ مومن حضور کے در پہ جھک جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.